سیال میں ہوتی ہے. یہ رمضان کے لفظ کے میں نے لغوی معنی بیان کیے عربی بولی میں جو معنی. شریعت میں رمضان کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں رمضان اسلامی ہجری کیلنڈر کے اس مہینے کا نام ہے کہ جس سے پہلے شعبان یعنی شب برات والا مہینہ آتا ہے اور جس کے بعد میں عید الفطر کا مہینہ شوال آتا ہے. یہ اصطلاحی معنی شریعت کے معنی. اور قاعدہ یہ ہے کہ لغوی معنی اور جو اصطلاحی معنی ہوتے ہیں ان کے درمیان کوئی مناسبت، کوئی تعلق ہوتا ہے، کوئی جوڑ ہوتا ہے ان کے درمیان. اور جس طرح ہم کسی بڑے بہادر آدمی کو شیر کہہ دیں تو لغت میں شیر کس کو کہتے ہیں؟ وہ چار ٹانگ والا جانور، ایک اس کی دم بھی ہوتی ہے اور اس کے سر کے اوپر جت ہوتی ہے، گردن پر بھی، اور چیرتا پھاڑتا ہے. بڑے سے بڑا جانور اس کے سامنے آئے تو وہ اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے، جس کو شیر کہتے ہیں آپ. لغت کی بولی میں یہ شیر کا معنی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی. آپ نے فرمایا کہ امیر حمزہ اللہ کا شیر ہے اور اللہ کے رسول کا شیر ہے. آپ بھی کسی کو شیر کہہ دیتے ہیں تو یہ شیر کہنا یہ ایک عرف ہے، یہ ایک محاورہ ہے، یا ایک اصطلاح ہے. تب لغت میں شیر کہتے ہیں اس چار ٹانگ اور ایک دم رکھنے والے ایک بہت بڑے ظالم موذی خونخوار جانور کو. اور عرف عام میں شیر جو ہے یہ انسان کو بھی کہہ دیتے ہیں. تو مناسبت کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہونا چاہیے نا. تعلق یہ ہے کہ شیر کا جو سب سے زیادہ مشہور وصف ہے وہ ہے بہادری. ڈرتا نہیں وہ کسی سے. اس کے جسم سے، اس کے قد کاٹ سے اگر 2 4 5 گنا بڑے قد کاٹ کا کوئی جانور بھی اگر مقابلے پہ آ جائے تو اس پر بھی وہ حملہ کرنے سے باز نہیں رہتا. ڈرتا نہیں، ڈرتا نہیں. بہادری ہے اس کی مشہور صفت. تو عرف کے اندر بہادر اس انسان کو کہتے، شیر اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس شیر کے اندر، جس انسان کے اندر شیر کا بہادری والا وصف پایا جائے. تو یہ تعلق ہوا لغوی معنی کا عرفی یا اصطلاحی معنی سے. یہاں رمضان کا معنی ہے سخت گرمی والا مہینہ، یا گرمی کے جوش مارنے کا مہینہ، یا گرمی کے بھڑکنے کا مہینہ. تو اب اصطلاح شریعت میں رمضان مہینے کو کہتے ہیں، مخصوص مہینہ جو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. ان دونوں کے درمیان مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے، نمبر 1 کہ انسان روزہ رکھ کے فاقہ کرتا ہے اور جب بھوک لگتی ہے تو یہ بھوک لگنے کی کیفیت
وہی کیفیت ہوتی ہے جب ہمارے معدے کے اندر صفرا کی رطوبت گرما گرم جب ہمارے معدے کے اوپر گرتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک گرمی کا جوش ہوتا ہے ہمارے پیٹ میں، اور اس گرمی کے جوش کی وجہ سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ کھانا چاہیے، اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ کھا لیں تو یہ پیٹ کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جب کھایا پیا ہضم ہو جائے تو پیٹ کے اندر آگ جو ہے وہ مشتعل ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے اندر انسان کو فاقہ کرنا پڑتا ہے، اور فاقے کی حالت میں انسان کے پیٹ کے اندر گرمی بھوک کی مشتعل ہوتی، تو اس وجہ سے جو روزے رکھنے والا مہینہ ہے اس مہینہ کا نام رکھ دیا رمضان، یعنی گرمی کے بھڑکنے والا مہینہ، کہ اس مہینے میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کی حالت میں جب پیٹ خالی ہو جاتا ہے، ہضم ہو جاتا ہے کھانا، تو پیٹ کے اندر گرمی جو ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے۔ ایک مفہوم اس کا، اس کی وجہ کہیے۔ دوسری وجہ یہ کہ انسان جب اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو روزہ کس کی رضا کے لیے رکھتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے، کوئی اور تو مقصد نہیں۔ اب اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اور روزے میں لگی بھوک اور پیاس، بھوک اور پیاس کی حالت میں بندے کی حالت قابل رحم ہو گئی۔ اب یہ سوچ کر اور یہ سمجھ کر کہ یہ میرا بندہ بھوکا کیوں ہے میرے لیے، یہ بندہ پیاسا کیوں ہے میرے لیے، جب اس بات پر توجہ فرمائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے، اور اس کی رحمت کی تجلیاں بجلی بن بن کے اس انسان کے گناہوں کے خرمن کے اوپر گرتی ہیں، اور اس کے گناہوں کے ڈھیر کو جلا کر پھونک دیتی، ختم کر۔ تو چونکہ اس مہینے میں بھوکے پیاسے روزہ دار جو ہیں ان کی حالت پر رحمت خدا بندی کو مہربانی آتی ہے، اور مہربانی میں جوش آتا ہے، اور اس جوش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تجلیاں بجلی بن کر بندے کے گناہوں کے اوپر گر کر کے بندے کے گناہوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، خاکستر کر دیتی ہیں۔ اس وجہ سے بھی اس مہینے کا نام ہوا شہر رمضان، وہ مہینہ جس کے اندر گرمی جوش مارتی۔ پہلی صورت میں گرمی کون سی تھی؟ پیٹ کی گرمی، بھوک اور پیاس کی حالت میں جو تھی وہ اس میں جوش مارتی، اور یقیناً اسی مہینے میں جوش مارتی ہے، باقی مہینوں میں ایسا جوش نہیں ہوتا۔ اور چاہے جتنا بھی جوش مارتی رہے یہ گرمی ہمارے پیٹ کے اندر، مگر ہم ہیں کہ ہم قسم کھائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب تک سورج غروب نہیں ہو جائے گا اس وقت تک اے پیٹ کی گرمی تجھے نہیں بجھائیں گے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بجلیوں والا معاملہ، دو وجوہ، رمضان کے گرم ہونے کے یا گرمی والا ہونے کے، اور تیسری وجہ ماہ رمضان کے گرمی پر مشتمل ہونے کے سلسلے میں یہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک ایک ایسا موسم ہے اللہ تعالیٰ کی باد بہاری کا